بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ گزشتہ درس میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 18 اور 19 ہم نے بیان کی تھی کہ جو دنیا کا طلبگار ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم جتنا چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن نتیجہ جہنم ہے، اس لیے کہ اس نے آخرت کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ جو آخرت کا ارادہ کرے، اس کی نیت آخرت کی ہو اور آخرت کے لیے اس نے کوشش بھی کی ہو اور وہ مومن بھی ہو، تو ان کی کوششوں کی، سعی کی شکر گزاری کی جائے گی۔ اور اسی کی تائید میں عرض کروں کہ قرآن مجید بار بار توجہ دلاتا ہے اس بات کی طرف کہ تمہیں جزا تمہارے اعمال ہی کی ملے گی۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، صرف اور صرف تمہیں جزا دی جائے گی اس چیز کی جو تم نے عمل کیا تھا۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، آیا کیا ان کو جزا ملی ہے مگر اس کی کہ جو انہوں نے عمل کیے تھے، اور عمل وہی ہے سعی، کوشش۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 39 اسی بنیادی قانون کی طرف ہماری توجہ دلوا رہی ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 20، 18 اور 19 کے بعد آیت نمبر 20 توجہ فرمائیں، ایک اہم نقطہ ہے وہاں پر بھی۔ وہاں اللہ فرماتا ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ، ہم دونوں گروہوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا چاہنے والوں کی بھی اور آخرت چاہنے والوں کی بھی۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء و ہؤلاء، اس گروہ کی بھی جو دنیا کے پیچھے ہے اور اس گروہ کی بھی جو آخرت کے پیچھے۔ یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے یہ ساری کائنات خلق کی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سورہ بقرہ میں یہ پہلے پارے میں یہ آیت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے خلق کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہیں ان چیزوں کی نوکری کے لیے خلق نہیں کیا، یہ تمہارے لیے خلق کی گئی ہیں۔ کس لیے؟ تمہاری آزمائش ہے دنیا میں، تو تم ان چیزوں کو جو تمہیں دی گئی ہیں اس طرح استعمال کرو کہ ان کے ذریعے اچھی آخرت حاصل کر لو، یا ان کو اللہ کی مرضیوں کے خلاف استعمال کرو اور ان کے پیچھے اس طرح دوڑو جس طرح خدا نے منع کیا ہے، تو پھر اپنے لیے بری آخرت کا سامان تیار کر لو۔ آخرت سے فرار کسی کو نہیں ہے، جو دنیا چاہتا ہے وہ بھی آخرت سے فرار نہیں کر سکتا، جو آخرت چاہتا ہے اس کی بھی آخرت سے ملاقات ہونی ہے۔ تو یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہو، نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے ظالم تھے، جب وہ ظلم کرنے لگتے تھے لوگ انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ نواسہ رسول کو کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کر دیا، آیا ان کی تلواریں رک جاتی تھی نیک لوگوں پر حملہ کرتے وقت؟ وہ اپنا کام نہیں کرتی تھی؟ کرتی تھی۔ اللہ کا یہ نظام جو اللہ نے ان انسان کو اختیار دے کر یہاں پر انسان کو بھیجا ہے، یہ اللہ کا نظام دونوں کے ساتھ گویا کہ تعاون کرتا ہے، یعنی دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک بندہ سانس لے سکتا ہے، اللہ کا نافرمان سانس نہیں لے سکتا۔ یہ آکسیجن دونوں کے لیے اپنا کام کرتی ہے جو اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے۔ سورج کی روشنی سے سب استفادہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کا نافرمان بھی اگر کسی کام میں محنت کرتا ہے تو وہ نتیجہ لے لیتا ہے اس کام کا، بس فرق یہ ہے کہ وہ نتیجہ اس نے دنیا کے عارضی مقصد کے لیے حاصل کیا، آخرت میں فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے چونکہ خدا کی رضا کی خاطر، تو دنیا میں اس نے جو محنت کی ہوتی ہے اس کا فائدہ لے لیتا ہے، لیکن آخرت میں بھی اس کے لیے اجر اللہ تبارک و تعالی رکھتا ہے۔ اسی لیے اس میں آیت نمبر 19 میں فرمایا تھا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے اور مومن بھی ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے کام اللہ کی خاطر ہوئے، تو پھر دنیا میں اپنی محنت کا ثمر اس نے لیا، لیکن آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اجر رکھا ہے۔
کُلًّا نُمِدُّ، دونوں گروہوں کی ہم مدد کرتے ہیں، یعنی ہمارا یہ نظام دونوں کو لے کے جاتا ہے۔ پس گناہ والا گناہ سے مانوس ہو جاتا ہے، گناہ پہلے دن سخت تھا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ نیکی والا پہلے دن نیکی اس کو اگر سخت لگ رہی تھی، آہستہ آہستہ ایک نیکی دوسری نیکی کو آسان کرتی۔ خود اپنے اختیار سے انسان اچھے یا برے راستے پہ حرکت کرتا ہے، لیکن اس حرکت کے اثرات اس پر ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس راستے سے مانوس ہو جاتا ہے، اگر گناہ والا ہے تو گناہ سے مانوس ہو جاتا ہے، اگر نہ رکے تو ایک سٹیج ایسی آ جاتی ہے جسے قرآن کہتا ہے، فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اس کو بیماری لگی، اس کو اپنی بیماری سے ہی پیار ہو گیا، یہ اسی بیماری کو پالتا رہا یہاں تک کہ بیماری لا علاج ہونے کی حد کو پار کر گئی۔ اب یہ لا علاج ہو گیا، خود سبب ہے۔ تو کیوں کہا اللہ نے مہر لگا دی؟ اس لیے کہ قانون بنانے والا اللہ ہے کہ جو اس راستے پہ چلے گا ایک حد ایسی ہے کہ جہاں پہ لا علاج ہو جائے گا۔ اسی طرح جس نے نیکی کا راستہ اپنایا وہ چلتے 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 آہستہ آہستہ مثلا نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ گیا، وہ برائی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اسے فقط اللہ کی اطاعت کی فکر ہوتی ہے، برائی کی طرف اصلاً وہ قدم نہیں اٹھاتا۔ کرتا یہ سب انسان اپنے اختیار سے ہے، لیکن چونکہ ان قوانین کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لہٰذا ان کی نسبت قرآن میں اللہ کی طرف دی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص قتل کرے اور عدالت میں اس کو پیش کیا جائے اور قاضی سب سن کر فیصلہ سنائے، اسے پھانسی پہ چڑھا دے، تو ہم کیا کہیں گے؟ مختلف طریقے سے بات کی جا سکتی ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ خود اپنی موت کا سبب بنا ہے، کیونکہ اس نے قتل کیا اور قتل کا بدلہ اسے قتل کر دیا گیا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قاضی نے اس کو مارا، قاضی نے اس کو پھانسی لگایا، بھی صحیح ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے قانون نے اسے قتل کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا اللہ کی طرف جب کسی کام کی نسبت دی گئی ہے، مثلا کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے زبردستی کر دی ہے۔ زبردستی جس کے ساتھ کی جائے پھر اس کی آزمائش نہیں ہوتی، تو ظلم ہو جائے گا۔ زبردستی کسی سے برا کام کروائے اللہ، پھر اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی، رائی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، عادل ہے۔ تو یہ قانون اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان قوانین کی زد میں انسان کیسے آتا ہے؟ اپنے اختیار سے۔ اچھائی کا راستہ اختیار کرے یا برائی کا راستہ اختیار کرے، یہ انسان کی اپنے اختیار میں اور اپنے بس میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔